اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، اور موت دینے کے بعد جب اٹھایا تو کہا کہ کتنا عرصہ تم پڑے رہے ہو اس جگہ پہ؟ تو کہا کہ دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 100 سال مردہ رہے ہو یہاں پہ، اور ان کا جو حمار تھا، جو گدھا تھا، وہ پیرش ہو گیا، اس کو یعنی کھا کے کیڑے مکوڑے، مٹی نے اس کو ڈیکمپوز کر دیا۔ ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو۔ آج ہم بات کریں گے سیڈنس کے اوپر، پریشانی، مصیبتوں کے اوپر، جو لائف میں ہماری زندگی بالکل رک سی جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کہاں جائیں، کیا کریں۔ سو ڈونٹ بی سیڈ، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور ہم 3 پرنسپلز کی بات کریں گے، 3 اللہ کے ناموں کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر کوئی بھی شخص ان کی امپلیکیشن، اس کا مطلب اور اس کی ٹرو ایسنس کو سمجھ لے تو اس کی لائف میں جو پرابلمز ہیں وہ ڈیمینش ہو جاتی ہیں، وہ پرابلمز نہیں رہتی، اس کو سکون اور چین نصیب ہوتا ہے۔ اور وہ 3 نام کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ قادر، قدیر اور مقتدر۔ ان تینوں کا تقریباً ایک ہی مطلب ہے، قاف، دال اور را ان کا روٹ ورڈ ہے۔ قادر قرآن میں 12 دفعہ آیا ہے، قدیر 45 ٹائمز آیا ہے، اور مقتدر 4 دفعہ آیا ہے، وچ شوز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر فل قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ جو مسلمان ان ناموں کو سمجھ لیتے ہیں نا، اور آج ہم سمجھیں گے ناموں کو، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے گا بائی دا اینڈ آف دا سیشن کس طرح سے ہماری مصیبتیں، مشکلات ہمیں چھوٹی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ہمیں کچھ پرنسپل سمجھ میں آئیں گے کہ ہم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی اس سیکرٹ ڈور آف ہیپینس کو انلاک کر لیتے ہیں۔ آپ لے لیں مثالیں، یوسف علیہ السلام کی اگزامپل دیکھ لیں۔ ایک بچہ جو کہ بالکل اپنے انفینٹ سے نکل رہا تھا، اس کو کنویں میں پھینک دیا گیا، وہاں سے اس کو قافلے نے پرچیز کیا، اور بالکل فار پینیز ہی واز سولڈ، اور عورت نے حملہ کیا ان پہ، گناہ کرنا چاہا، جیل میں ڈال دیا گیا ان کو، ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو کنویں میں پھینکا گیا، جو جیل میں ڈالا گیا، جو اتنا بے بس کہ نہ باپ، نہ ماں، نہ بھائی، بالکل مصر میں ان نون اسٹرینجر، اور وہ جیل میں بھی ہو، نو کانٹیکٹس، نو پی آر، کیا بنے گا اس کا؟ القدیر نے، المقتدر نے اس کو وہاں سے اٹھا کے ایجپٹ کے تخت پہ بٹھا دیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 3 پارے میں ایک شخص کا ذکر آتا ہے قرآن میں کہ ایک شخص گزر رہا تھا، اور ایک قریہ سے، ایک بستی سے گزرا، ویلیج تھا، اور وہ بالکل آپ سمجھ لیں رونز تھا، وہ بالکل کھنڈرات بن چکا تھا۔ تو ان کے ذہن میں ایسی خیال آیا، who will raise them up؟ کون کھڑا کرے گا انہیں دوبارہ؟ ابن کثیر اور باقی لکھتے ہیں کہ وہ عزیر علیہ السلام تھے۔ خیر، نیورتھلیس اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، اور موت دینے کے بعد جب اٹھایا تو کہا کہ کتنا عرصہ تم پڑے رہے ہو اس جگہ پہ؟ تو کہا کہ دن کا کچھ حصہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم 100 سال مردہ رہے ہو یہاں پہ، اور ان کا جو حمار تھا، جو گدھا تھا، وہ پیرش ہو گیا، اس کو کھا کے کیڑے مکوڑے، مٹی نے اس کو ڈیکمپوز کر دیا، لیکن جو ان کا کھانا تھا، اللہ اکبر، کیسا قادر ہے اللہ تعالیٰ۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کو دیکھو اور اپنے پینے کو دیکھو، اس کو کسی نے چھوا بھی نہیں ہے۔ اگر ایک چیز زندگی میں آپ کی ہے جو اس لیسن کا جو ہے نا، آج کے سبق کا، جو آج کے جو اس پوڈ کاسٹ شو کہہ لیں اس کو آپ، اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے، اگر آپ اللہ والے بن جائیں تو اللہ اپنے بندوں کا امتحان تو لیتا ہے مگر اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اس کو لکھ لیں اپنے ذہن پہ، اور ساری زندگی اس کو پکڑ کے رکھیں۔ اگر آپ اللہ والے بن جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان تو لیتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے یا نہیں، میرا ہے یا نہیں، لیکن خدائی قسم کبھی ضائع نہیں کرتا۔ شرط یہ ہے کہ آپ اللہ والے بن جائیں، اور نیت صاف ہونی چاہیے۔ اور نمبر 2، سیکنڈ پرنسپل ٹو لیو اے ونڈرفل لائف اینڈ ٹو لیو اے ہیپی لائف از، جو بھی نیکی کریں اس کی اجر کی امید صرف اللہ سے رکھیں۔ پھر دیکھیں اللہ قدرت کے مناظر کیسے دکھاتا ہے آپ کو۔ پہلی پرنسپل کیا تھا؟ اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھیں،
اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، فریب نہیں کرنا. ہم نے اللہ کے لیے اپنے ہر کام کو کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. دوسری چیز، نیکی کے اجر کی امید صرف اللہ سے رکھنی ہے ہم نے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے دروازے کھول دیتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں. آپ کی لائف میں پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، زندگی تنگ ہے، آپ اللہ کو اس کے ناموں سے پکاریں. آپ اپنی نیت ٹھیک کریں، آپ اپنے اجر کا سوال لوگوں سے نہ کریں، صرف اللہ سے امید رکھیں. پھر دیکھیں آپ کی زندگی کس طرح سے آسان ہوتی ہے. یہ پھر قاضی بن گئے، قاضی ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ، اینڈ ہی بیکیم اے ویری فیمس پرسن ان دی ہسٹری. ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ کیا، اللہ تعالیٰ آج بھی وہی رب ہے، آج بھی وہ اپنے رحمت خزانے کھول سکتا ہے اور قدرت کی دریا بہا سکتا ہے، اور ہماری زندگی میں ہماری جو مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، وہ دور کر سکتا ہے. بس ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، ہم نے نیت صاف کرنی ہے، ہم نے حرام سے بچنا ہے. میں آپ کو مثال دوں. تیسرا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ حرام نکلنے سے بچیں. پہلا پرنسپل، نیت کو صاف کر لیں. دوسرا پرنسپل، اللہ کی رضا کے لیے سارا عمل کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تمام اپنے اعمال کو رکھیں اور صرف اس سے اجر کی امید رکھیں. اور تیسرا پرنسپل، حرام لقمے. تو اگر ہم حرام کا انکار کرتے ہیں اپنی زندگی میں، وی میک اٹ اے پوائنٹ کہ حرام لقمہ ہم نے نہیں کھانا، تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنی قدرت کے مناظر ہمیں دکھائیں گے. دیکھیں، حرام بھی ہم کمائیں اور پھر بھی اللہ سے امید کریں کہ اللہ قدرت کے مناظر دکھائے. جھوٹ بھی بولیں، 500 کے پیچھے، 1000 روپے کے پیچھے جھوٹ بولیں. یہ کہیں لوگوں کو جی دیکھیں میری تو پہنچ یہ 1000 روپیز ہے، اور حالانکہ وہ پہنچ ہوتی ہے 500 کی یا 600 کی. تو بندہ کچھ پیسے کے لیے جھوٹ بولے اور پھر کہے اللہ تعالیٰ قدرت کے مناظر بھی دکھائے. عمل تو ہم پھر آن والا کریں اور موسیٰ علیہ السلام والا رزلٹ دیکھنے کی کوشش کریں. ایسا کبھی نہیں ہوتا. ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر اپنی زندگی میں دیکھنے ہیں نا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انٹرفیئر کریں اور ہماری زندگی کو آسان کریں، تو ہم نے حرام لقمے سے دور رہنا ہے. کہہ دیں لوگوں کو کہ نہیں کریں گے ہم بینک کی جاب، نہیں کھائیں گے ہم سود، نہیں بولیں گے ہم جھوٹ. ہاں بھوکے مر جائیں گے لیکن ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم جھوٹ، ہم حرام لقمہ نہیں کھائیں گے. 8000 پہ گزارا کر لیں گے، 15-20 ہزار پہ گزارا کر لیں گے، جتنی تنخواہ ہے اس پہ گزارا کرنا سیکھیں، لیکن حرام نہیں کھائیں گے. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کے رزق میں، آپ کے گھر میں، آپ کے اہل و عیال میں، آپ کی زندگی میں برکتیں لے کے آتے ہیں اور مشکل سے آپ کو نکالتا ہے. ٹھیک ہے، جو 3 ہم نے پرنسپلس پڑھے آج، نیت کو خاص اور خالص رکھنا اللہ کی رضا کے لیے، جو بھی عمل کریں اللہ سے اجر کی امید رکھیں، لوگوں سے اجر کی امید نہ رکھیں، اور تیسری چیز حرام کا لقمے سے بچیں. یہ 3 آپ کام کریں، اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو اپنی قدرت کے مناظر دکھائے گا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو رزق دے گا، من حیث لا یحتسب، وہاں سے روزی دے گا جہاں سے آپ نے امیجن نہیں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کی ڈور اوپننگ کر دے گا، آپ نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. بس کرنے کی دیر یہ ہے. تھوڑا سا نا رک جایا کریں، تھوڑا سا صبر کر لیا کریں، تھوڑا سا جلد بازی نہ کیا کریں، فوراً سے تھوڑا سا رک جایا کریں. اگر گناہ ہے نا اور سمجھ رہے کہ ظلم ہے، تھوڑا ویٹ کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ وہ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے، تھوڑا انتظار کر لیں اور پھر کچھ دنوں بعد یا کچھ مہینوں بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح سے آپ کو نواز دے گا. سو ڈیسائیڈ فار یور سیلف رائٹ ناؤ. اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ تو قادر ہے، تو قدیر ہے، تو مقتدر ہے، تو ہر چیز پر نہایت غالب ہے. تو ہم میں سے جس کی پریشانیاں ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے. جو دکھی ہیں، اداس ہیں، انزائٹی ڈپریشن میں ہیں، ان کی انزائٹی ڈپریشن کو خوشیوں میں بدل دے، اور ہر قسم کی مصیبت کو ہم سے دور لے جا، اور ہر قسم کی آسانی اور اپنی رحمت کو ہمارے بس میں لکھتے، ہماری قسمت میں لکھتے. ہمیں اپنے اوپر ایمان، کامل ایمان لانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ہر گناہ سے، ہر بدنیتی سے، ہر قسم کے ظلم اور زیادتی سے بچا لے. حرام کے لقمے سے یا اللہ ہمیں اور ہمارے اولاد کو بچا لے. اور پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے بہترین مدد کرتا ہے. وحسن اولئک رفیقا. اور پھر اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے شامل کر لے گا کہ جو نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. اللہ اپنے قریبی لوگوں میں سے ہمیں شامل کر لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. امید ہے اس لیسن سے مجھے تو بہت الحمدللہ فرق محسوس ہو اپنی زندگی میں، اور آپ لوگوں بھی بہت لرننگ کی توفیق ملی ہوگی انشاءاللہ، اور بہت بینیفٹ پہنچائے گی یہ باتیں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں. بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.